کچھ عرصہ پہلے راؤنڈ اباؤٹ کچھ 10-12 سال پہلے آپ کی کلپ کے اندر آپ کہتے ہیں جی حضرت جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ ہمارے ماموں ہیں اور ان کے بارے میں زبان بند رکھنی چاہیے. پھر ریسنٹلی آپ ایک لائیو کر رہے ہوتے ہیں اور لائیو کے دوران آپ کہتے ہیں جی وہ میں میرے ذہن میں تھا لیکن میں بول نہیں سکتا تھا اور تاکہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے، ایسا نہ ہو جائے. پھر ریسنٹلی آپ نے ایک اور کلپ بھی کچھ دن ہوئے آپ نے لانچ کیا ہے اور آپ نے دوسروں کو کہتے ہیں ماموں پارٹی. تو پہلے آپ جو خود ماموں پارٹی کے ممبر تھے تو تب آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، اب آپ نہیں. تو میں نے تو اپنی غلطی مان لی ہے نا جی، اور اس میں نے یہ بتایا کہ مجھے اس ایشو کی سینسٹیوٹی اور اس کی ڈیٹیلز پتہ ہی نہیں تھی. ظاہر ہے میں ایک سنی خاندان میں پیدا ہوں تو مجھے تو وہی کہانی کروائی جانی ہے نا جو باقیوں کو کرائی گئی ہے کہ یزید کو اوپر سے ٹپک کے آ کے بیٹھ گیا. مجھے بعد میں جب پتا چلا کہ یار یہ تو کام پیچھے سے ڈلا ہوا ہے تو میں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. یہ تو میرا ایک پلس پوائنٹ ہے. اب بھی اگر مجھے کوئی غلط چیز نظر آئے گی اپنے اندر تو میں رجوع کروں گا. میں نے تو کئی باتوں میں رجوع کیا ہے کہ یار یہ بات اس طرح نہیں تھی، اس طرح. آپ یہ بات کریں کہ جو اب میں بات کر رہا ہوں یہ لکھی نہیں ہوئی کہیں پہ. ہاں یہ بات کریں، بتا دیں کچھ لائک جیسے آپ 2812 کی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر اور آپ بات کرتے ہیں 4230 کی، اس کے اندر ایک پراپر آپ سب کا لفظ موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 6229. ہاں 6229 اور 6 آگے 330 پہ بھی چلی جاتی ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے عرفان شاہ مشہدی صاحب وہ اس حدیث کو ایکسپلین کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہاں پہ جو سب کا مطلب ہے یہ کچھ اور ہے، کچھ اور سینس ہے. آپ باتیں ادھر کی حدیث اٹھا کے کبھی آپ دوسری کتابوں سے اٹھا کے اسے میچ کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی. صحیح مسلم 6229 حدیث کھول لیں، اس میں سب کا ترجمہ خود ہوا ہوا ہے. امام مسلم نے نقل کیا، وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. جب لعنت کا لفظ موجود ہے تو کس نے دی تھی لعنت؟ بنو مروان نے، بنو امیہ نے. تو بنو مروان ذمہ دار ہوا نا، تو یہاں پہ حضرت معاویہ نہیں، وہ حضرت معاویہ والی علادہ سے حدیثیں ہیں. بات یہ کہ پہلے تو یہ مقدمہ مانے نا جو انہوں نے پبلک کو جھوٹ کیا ہوا تھا مشہور کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ لعنت نہیں ہوتی تھی. یہ سب کا مطلب جو ہے تنقید ہے، لعنت نہیں ہے. تو ہم نے نہیں تو میں نے لعنت کا لفظ بتا دیا نا. پہلے تو یہ معافی مانگے نا کہ انہوں نے صدیوں سے جھوٹ بولا ہے. امام مسلم لکھ کے گئے تھے. اگلی بات بھی ہم کریں گے. میں نے 10 حدیثیں مسلم شریف سے، بخاری شریف سے، ابو داؤد سے، سنن نسائی الکبریٰ سے، المستدرک الحاکم سے نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں بھی یہ سب و شتم ہوتا تھا، ان کی موجودگی میں بھی ہوا ہے. اب تو یہ مان گئے، یہ کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے لیکن حضرت معاویہ نے نہیں کیا، ان کے سامنے ہوا ہے. ہم کہتے ہیں روکا کیوں نہیں؟ یہ پورے کا پورا سسٹم یہ سب کو پتا ہے. اور اہل سنت تو نقل کرتے آئے ہیں. یہ جلال الدین سیوطی کو اتنا کوٹ کرتے ہیں، اس نے خود تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا تھا، عمر بن عبد العزیز نے ختم کروایا. یہ سب کا ترجمہ، یہ جو کہتے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں، ہم تو اس سے آگے جا چکے ہیں. سب کو چھوڑ دیں، لعن اللہ ابو تراب موجود ہے، ابو تراب پر لعنت نعوذ باللہ. تو سب کا ترجمہ میں ہلکا کرتا رہا ہوں. گالی میں اس میں بھی رجوع کرتا ہوں. گالیاں نہیں دیتے تھے، لعنتیں بھیجتے تھے. ہم کہتے ہیں جنہوں نے اہل بیت پہ لعنت بھیجی ہے نا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور ان کے دفاع کرنے والوں پہ بھی لعنت. ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہو اور ہمارا حشر خلفائے راشدین اور اہل البیت کے ساتھ ہو. میں جنرل سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، جسے فٹ اسے گفٹ. اچھا